بھٹکی بلکہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی مدہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کی وہ واحد آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کا دیدار بیداری کے عالم میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى ربه مرتين مرة بفؤاده ومرة ببصره۔ فرما کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو باطنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور سر کی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں طرح کا دیدار ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے ملے، یہ تابعی تھے حضرت عبداللہ بن شقیق، اور حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں، تو ان سے ملے اور کہا کہ کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاتا تو میں آپ سے سوال پوچھتا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کون سے سوال پوچھتے؟ تو کہا کہ میں یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا پھر گھبراتے کیوں ہو، ہم نے وہ سوال پوچھا ہے، اس کا جواب بھی ہم نے حضور سے سیکھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں پھر تو میری تمنا اور مراد پوری ہو گئی، بتائیے تم نے کیسے پوچھا تھا اور آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا رأیت نورا، فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ نور ہی نور تھا۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آنکھوں کا کمال ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے رب تعالیٰ کا دیدار بیداری کے عالم میں کیا۔ اور پھر علماء نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے لیے بھی کہا گیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جب صفاتی تجلی کا جلوہ ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور یہاں کوئی بے ہوشی کا معاملہ نہیں تھا۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دیدار کیسے ثابت ہوا؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جنت میں یہ بات مسلم ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، فرمایا کہ اس روز کئی چہرے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اہل ایمان کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ تو کیوں؟ فرما کہ جنت میں جو اہل ایمان کو قوتیں، صلاحیتیں اور استعداد اللہ نے عطا فرمانی ہے، وہ قوت اور طاقت اور استعداد وہ عارضی اور فانی نہیں ہوگی بلکہ دائمی اور باقی رہنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات بھی باقی ذات ہے، تو باقی کو باقی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اس باقی ذات کو فانی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو قوتیں، جو طاقتیں اور جو استعداد اس دنیا میں عطا فرمائی، وہ طاقتیں اور وہ قوتیں بھی باقی رہنے والی ہیں، اسی لیے حضور نے اس باقی ذات کو اپنی باقی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ اس حبیب نے دوسری مرتبہ اس اللہ کے جلوے کو دیکھا۔ اب یہ دوسری مرتبہ دیکھنا کیا ہے؟
تو مفسرین فرماتے ہیں دوسری مرتبہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہلے عالم خواب میں اللہ کا دیدار کئی بار نصیب ہوا، اور پھر آپ نے بیداری کے عالم میں شب معراج رب تعالیٰ کا دیدار کیا، پھر وہاں معاملہ میرا اور آپ کا بھی زیر بحث آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے امت کو یاد کیا اور امت کی سفارش کی۔ تو کتنے غمخوار نبی ہیں، یہاں اگر کوئی لاہور میں وزیر اعلیٰ کا مہمان بن جائے تو یہاں کے علاقے والے بھول جاتے ہیں کما پہ قربان کہ آپ علیہ السلام کہاں تک پہنچے ہیں، لامکان کی بلندیوں پہ، پھر بھی ہم جیسے گناہگاروں کو آپ نہیں بھولے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں امت کا معاملہ وہاں پہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے۔ اب وقت مختصر ہے، میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خوبصورت اشعار جو انہوں نے اس رات کے حوالے سے بیان کیے تھے، اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، کس طرف ذات حق کے قریب، لینے آئے جے کون روح الامین، کیا وصال خدا آج کی رات ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، شان عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، مجھ کو تجھ کو آسان مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے حضور علیہ السلام کی اس التجا پر کیا جواب عطا فرمایا؟ مولانا ارشاد فرماتے ہیں، پھر کہا حق نے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور ستارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت کو امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی